السلام علیکم ناظرین، آج کا سچ کے ساتھ میں ہوں ندیم حسین۔ غزہ کے اندر فلسطینیوں کی نسل کشی جو ہے وہ جاری ہے۔ غزہ کو ملیہ میٹ کر دیا گیا ہے، نہ ہسپتال محفوظ، نہ سکول محفوظ، نہ کوئی راہداری محفوظ۔ نتیجہ یہ ہے کہ 13,000 سے زائد فلسطینی جو ہیں وہ اپنی جان سے جا چکے ہیں۔ نومولود بچوں سے لے کر نوجوان، بوڑھے، خواتین سب اس دہشت گردی کا جو ہے شکار ہیں، جو کہ بنیادی طور پر ریاستی دہشت گردی ہی نہیں بلکہ استعمار کی دہشت گردی ہے۔ کیا یہ دہشت گردی جو ہے اس کے اندر کوئی کمی آ سکتی ہے؟ حماس کے سربراہ اسماعیل ہانیہ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ جنگ بندی کے معاہدے کے قریب پہنچ گئے ہیں، جبکہ امریکہ کے صدر جو بائیڈن کا کہنا ہے کہ یرغمالیوں کی تبادلے کے حوالے سے معاملات جو ہیں وہ طے ہونے کے قریب ہیں۔ یہ صورتحال جو ہے یہ یقیناً انتہائی افسوسناک ہے۔ اسرائیل جو ہے وہ بہت برے طریقے سے اس ساری صورتحال کے اندر ایکسپوز ہوا ہے۔ وہ یہ دعویٰ کرتا آیا تھا کہ جو ہاسپٹلز ہیں ان کے اندر جو ہے اور ان کے زیر زمین جو ہے وہ حماس کا کمانڈ اینڈ کنٹرول سسٹم ہے۔ انہوں نے وہاں پر سرنگیں بنائی ہوئی ہیں اور وہاں سے یہ آپریٹ کرتے ہیں، اور یہی توجہ لے کر ہسپتالوں کے اوپر فضائی اور زمینی حملے کیے گئے۔ فلسطینیوں کے لیے، زخمی فلسطینیوں کے لیے علاج کے تمام دروازے جو ہیں وہ بند کر دیے گئے، ہسپتال جو ہیں وہ خالی کر لیے گئے، اور آخر میں اسرائیل جو ہے کوئی شواہد پیش نہیں کر سکا جس کے نتیجے میں یہ بات ثابت ہوتی کہ یہاں پہ حماس کا کوئی کمانڈ اینڈ کنٹرول سسٹم ہے۔ اور اب اسرائیل کے سابق وزیر اعظم ایہود باراک نے تو بھانڈا پھوڑ دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اسرائیل جو ہے جو زیر زمین بنکر دکھا رہا ہے کچھ، یہ اسرائیلیوں نے ہی بنائے تھے اور کئی دہائیوں پہلے بنائے تھے، اور اس کا مقصد جو تھا وہ فلسطینیوں پر نظر رکھنا تھا۔ یہ صورتحال جو ہے اس نے اسرائیل کے منہ پہ کالک تو ملی ہی ہے، لیکن ساری دنیا میں اس کو بہت برے طریقے سے جو ہے وہ ایکسپوز کر دیا ہے۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کے لیے ایک اور بڑی جو سیٹ بیک ہوا ہے وہ یہ ہوا ہے کہ ان کا یہ خیال تھا کہ فضائی اور زمینی حملوں کے نتیجے میں وہ یرغمالیوں تک پہنچ پائیں گے، وہ یرغمالیوں کو بازیاب کروائیں گے، اور اس کو اپنی فتح قرار دیتے ہوئے اپنے ملک کے اندر جو ان کو شدید قسم کا سیاسی دباؤ کا سامنا ہے اس پر کسی حد تک وہ قابو پانے کی کوشش کریں گے۔ لیکن اس حوالے سے بھی ان کو شدید ناکامی کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ کسی ہسپتال سے کوئی یرغمالی برآمد نہیں ہوا جس کا دعویٰ وہ کرتے رہے، اور یہ دو بنیادی چیزیں تھیں جس کو بنیاد بنا کر زمینی حملہ کیا گیا اور غزہ کو جو ہے وہ ملیہ میٹ کر دیا گیا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا سیز فائر جو ہے وہ ممکن ہے، اور کیا ان یرغمالیوں کے بدلے میں، جو کہ حماس کی بہت بڑی کامیابی ہے، فلسطینی خواتین اور بچے آزاد ہوتے ہیں، کوئی جنگ بندی ہوتی ہے، اور کوئی زخموں کے اوپر جو ہے تھوڑا سا مرہم رکھا جاتا ہے۔ یہ بنیادی طور پر دیکھنے کی بات یہ ہے کہ اس ساری صورتحال میں اقوام متحدہ، سلامتی کونسل، عرب لیگ، OIC سب بہت برے طریقے سے ایکسپوز ہوئے ہیں۔ یہ بات بڑی واضح ہو گئی ہے کہ یہ کہاں کھڑے ہیں۔ یہ ہے وہ صورتحال جس پر بات کریں گے۔ آپ کا اپنے مہمان سے تعارف کرواتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان کے سابق وزیر خارجہ خورشید محمود قصوری۔ اچھا خورشید قصوری صاحب، یہ فرمائیے گا کہ پہلے تو جو فوری ڈیولپمنٹ ہے ذرا اس پہ بات ہو جائے کہ حماس کے جو سربراہ ہیں اسماعیل ہانیہ وہ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ جنگ بندی کے قریب ہیں۔ امریکہ کے صدر جو بائیڈن جو ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو غزہ میں یرغمالیوں کی رہائی کا معاہدہ ہے اس کے قریب ہیں۔ اب جنگ بندی ظاہر ہے اس یرغمالیوں کی رہائی کے بدلے ہی ہونی ہے، اور جو سلسلہ ہے جنگ کا اس میں ظاہر ہے اسماعیل ہانیہ بھی یہ تقاضا کر رہے ہیں کہ ان کے بھی خواتین اور بچے جو اسرائیل کی قید میں ہیں چھوڑے جائیں۔ آپ کو کتنا لگ رہا ہے کہ یہ معاہدہ ہو سکتا ہے اگلے کچھ گھنٹوں میں یا ایک آدھ دن میں؟ گھنٹوں کا تو مجھے نہیں پتا۔ ایک بات کلیئر ہے کہ دو کلیشنگ آئیڈیاز ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ جو انٹرنیشنل اوپینین ہے اس میں تو کوئی کلیشنگ ہے ہی نہیں، لیکن امریکن ایڈمنسٹریشن میں
डेफिनेटली अनफॉर्चुनेटली कंफ्यूजन है इस इशू पे, हालांकि वो बहुत बड़े अलंबरदार बनते हैं ह्यूमन राइट्स के। मेरा ख्याल था कि जब जिस किस्म का वहाँ ऑलमोस्ट जेनोसाइड की कंडीशंस हैं कि अमेरिका के लिए शायद अब ये पोजीशन लेनी बावजूद उनकी इज़राइल से दोस्ती के लिए शायद मुमकिन हो जाए, लेकिन अभी उन्होंने वो ज़ोर इज़राइल पे डाला नहीं। तो क्या क्लैशिंग आइडियाज़ हैं? एक तो ये कि नेतन्याहू बिल्कुल नहीं चाहते, जो प्राइम मिनिस्टर है इज़राइल का, क्योंकि वो तो ये समझते हैं इज़राइल के जो प्राइम मिनिस्टर हैं कि उनकी लिटरली जेल जाने या जेल बचने वाली जंग है। हाँ, उनकी तो मामला यह है कि तो जेल जा रहे थे, उन पे बहुत से करप्शन के चार्जेस हैं, उन्होंने जुडिशरी पे हमला किया हुआ था, 6 महीने से उनके खिलाफ वहाँ डेमोन्स्ट्रेशन हो रहे थे इसराइल में। ये तो उन्होंने एक अजीबो गरीब उनको एक ऐसा मौका मिल गया है कि यूनिटी वो दिखा रहे हैं कि जी नेशनल यूनिटी है इशू पे। ये तो मुझे समझ आ रही है कि जो हमास का हमला है उसके इशू पे, क्योंकि इज़राइल ने ऐसी कभी चीज़ फेस ही नहीं की, तो उस पर यूनिटी होगी, लेकिन जो उन्होंने उसके जवाब में किया है तो एक वो है। नंबर 2, जो उन पे बेइंतहा प्रेशर पड़ रहा है उन लोगों की तरफ से जिनके कैदी जो हैं वो जिनके यरगमाली हमास के कब्ज़े में हैं, उनका भी बेइंतहा प्रेशर बढ़ रहा है। ख़ास तौर पे जब ये खबर आई है कि 2 मारे गए हैं अमेरिकन प्रिजनर्स, एक 19-20 साल की खातून फ़ौजी और एक को 62-63 साल की खातून ग्रैंड मदर, नानी दादी जो भी हैं वो, और वो वहाँ से पकड़े गए, उनकी लाशें मिली हैं जहाँ से इज़राइल ने बमबारी की थी। तो चुनाचे एक फितरी तौर पर वहाँ रिएक्शन हो रहा है इज़राइल में उन लोगों के जिनके रिश्तेदार किडनैप हो गए हैं या हॉस्टेज हैं, कि ये जो इज़राइल की बॉम्बिंग है फ़लस्तीनियों को तो बेचारों का जो अचर कर रही है, हमारे भी ना मारे जाएं। तो ये एक बहुत बड़ा प्रेशर है। लेकिन अब अभी तक तो आपने देखा कि इज़राइल ने उसको रेजिस्ट किया, अभी 6 हफ्ते हो गए हैं। लेकिन मेरा ख़्याल ये है कि एक स्टेज ऐसी आ रही है कि दोनों प्रेशर, जो इंटरनेशनल प्रेशर प्लस ये जो इज़राइल के अंदर से प्रेशर है, ये शायद एक ऐसी सिचुएशन पैदा कर दे जिसमें ये सीज़ फायर, अब ये जो सीज़ फायर का घड़ी घड़ी लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहे हैं, आई एम नॉट श्योर। ह्यूमैनिटेरियन पॉज हो सकता है, लंबा पॉज हो सकता है, छोटा पॉज हो सकता है। इंसाफ का जहाँ तक तकाजा है वो तो बिल्कुल क्लियर है कि यहाँ सीज़ फायर होनी चाहिए। इज़राइल ने देखें, उनका ये कहना है कि उन्होंने जो हमास है हमारे सिविलियंस को मारा है या बच्चों को, औरतों को अगवा किया, मान गए। लेकिन ये तो एक स्टेट है, स्टेट के कुछ रूल्स होते हैं। लेकिन अगर आप ये भी मानें कि हमास पे वो रूल्स अप्लाई करते हैं और उनको इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने इसमें सवालात के जवाब देने पड़ेंगे, लेकिन जो एक स्टेट है हमास, एटलीस्ट जो है एक स्टेट एंटिटी नहीं है, ये स्टेट है। और अगर जो लॉज बनाए गए हैं ह्यूमैनिटेरियन लॉज, वो किन हालात में बनाए गए? मैं इस तरफ आता हूँ ज़रा खुर्शीद साहब, लेकिन इसमें एक सवाल, क्योंकि ये बनाए गए हैं जी वॉर ऑफ लॉज बिल्कुल सिंपल वायलेशन हो रही है। तो आपका ये कहना है कि क्या हो जाएगा? चांसेस हैं, लेकिन क्या वो सीज फायर होगी या ह्यूमैनिटेरियन पॉज होगा? इट्स टू अर्ली। अच्छा, अब इसी से वाबस्ता ये सवाल है। देखिए, इसराइल का ये ख्याल था कि वो गज़ा के ऊपर हमलावर होंगे। जिस तरीके से उन्होंने नस्लकुशी की है, जो इंसानी अलमिये को उन्होंने वहाँ पे जन्म दिया है, उसके नतीजे में वो ज़मीनी जब अटैक पर जाएंगे तो वो जो एक प्रोपेगेंडा कर रहे थे कि जो इनके हॉस्पिटल्स हैं उसके नीचे हमास का कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम है, वहाँ पे इन्होंने यरगमालियों को छुपाया हुआ है, वो सारा प्रोपेगेंडा तो एक्सपोज हो गया है। और अब तो जो इसराइल के वो साबिक वज़ीर आज़म बराक, वो ये बात कह रहे हैं कि जो बंकर्स 2-4 दिखा रहे हैं ये भी हमने बनाए थे इन पे नज़र रखने के लिए आज से दहाइयों पहले। तो आप क्या समझते हैं कि ये बहुत बड़ा धचका है इसराइली वज़ीर आज़म के लिए कि उनको यरगमालियों का कोई ट्रेस नहीं मिला है और इतनी ऑन स्लॉट के बावजूद? देखिए, इसके भी 2 पहलू हैं। एक इज़राइल की अपनी पब्लिक है, बदकिस्मती से कहना पड़ेगा कि वहाँ टोटल ब्लैकआउट है, वहाँ खबर ही कोई नहीं आ रही।
وہ ساری وہی خبریں آ رہی ہیں جو اسرائیل ٹی وی دیکھنا چاہتا ہے، جو اسرائیل کی حکومت دکھانا چاہتی ہے، اور جو اسرائیل کے اینکرز اس وقت دکھا رہے ہیں وہ یک طرفہ تصویر ہے۔ لیکن اسرائیل میں جو ایلیٹ ہی نہیں، جو ان کی مڈل کلاس ہے، وہ سی این این اور بی بی سی بھی دیکھتی ہے۔ سی این این بی بی سی کم سے کم دکھا رہے ہیں، الجزیرہ وہ دیکھیں نہ دیکھیں، تو اب ان کو یہ اندازہ تو ہو رہا ہے کہ بین الاقوامی طور پر اسرائیل جنگ ہار رہا ہے۔ جو پبلک اوپینین، جو ہسٹورک جلوس نکلے ہیں لندن، پیرس اور تو اور نیو یارک اور واشنگٹن میں، انہوں نے ان کو ہلا کر رکھ دیا ہے، اور جو ان کے روایتی سپورٹرز تھے ان کو بھی ایک دھچکا لگا ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کی بات ٹھیک ہے کہ اس میں ان کو دھکا تو لگا ہے، لیکن اپنے لوگوں کو انہوں نے ابھی الو بنایا ہوا ہے۔ سوال یہ ہے کہ امریکن ایڈمنسٹریشن جو ہے، جو الیکشن فیس کرے گی 2024 نومبر میں، لیکن بدقسمتی سے الیکشن کیمپین وہاں 1 سال پہلے شروع ہو جاتی ہے، جو ہو گئی ہے۔ اس میں دونوں پارٹیز کنٹیسٹ کرتی ہیں اسرائیلی جوئش لابی کے لیے سپورٹ کے، کیونکہ ان کا پیسہ بھی ہے اور میڈیا بھی ان کے پاس ہے۔ اس لیے بدقسمتی ہو رہی ہے کہ جو امریکہ میں ہم دیکھنا چاہتے تھے کہ کوئی اس قسم کا ریاکشن آئے جو ویٹنام وار میں آیا تھا، پبلک کی لیول پہ تو آ رہا ہے، کیمپسز میں بھی آ رہا ہے، لیکن جو حکومت ہے، اور صرف حکومت نہیں، اپوزیشن بھی، اگر کوئی ایشو ہے جس پہ یہ یونائٹڈ ہے، وہ بدنصیبی سے اسرائیل کا ایشو ہے۔ لیکن یہ when all is said and done، میرا یہ خیال ہے کہ امریکہ یہ نہیں چاہتا کہ یہ جنگ مزید پھیلے۔ ایک تو یوکرین میں پھنسا ہوا ہے، مزید اس کا چائنا کے ساتھ جو مسئلہ بنا ہوا ہے ساؤتھ چائنا سی میں اور تائیوان کے اوپر، امریکہ کی یہ خواہش ہوگی کہ حالانکہ اسرائیل روزانہ کہہ رہا ہے کہ ایران ہم پہ حملے کرا رہا ہے، یہ پروکسیز ہیں وغیرہ وغیرہ، ایران نے کہا ہے ہماری سمپتھیز ہیں ان کے ساتھ، لیکن یہ تو نہیں کہ ہمیں تو پتہ بھی نہیں تھا کہ حملہ کب کریں گے حماس والے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یس وی آر ریچنگ اے کنکلوژن ریگارڈنگ سم فارم آف سیسیشن آف ہاسٹیلٹیز۔ کیا وہ سیز فائر ہوگی؟ ہونا تو سیز فائر چاہیے، کیونکہ اگر اسرائیل سپوزنگ 10 دن کے لیے بند کر دیتا ہے، اس کے بعد پھر وہی شروع کر دیتا ہے، تو اب ایک سٹیج ایسی آ رہی ہے کہ لبنان میں بھی ایک بہت بڑا پرابلم اٹھ گیا ہے کہ حزب اللہ نے ابھی تک اتنا کام تو کیا ہے جتنا اس سے لوگ سمجھ رہے تھے کہ منیمل وہ کرے گا، لیکن میکسیمم کی طرف وہ نہیں گئے۔ اس کی ایک وجہ ہے لبنان کی معاشی پوزیشن بڑی ویک ہو گئی ہے، وہ نہیں جو پہلے تھی، تو اس لیے حزب اللہ بالآخر ایک لبنانی سیاسی اور فوجی قوت ہے، حالانکہ ایک قسم کی وہ اسٹیٹ سے آزاد ہے، لیکن اگر باز نہ آئے یہ جو ہے اسرائیلی، تو ایک سٹیج آئے گی کہ حزب اللہ کے لیے اپنی لیجٹمیسی قائم رکھنا مشکل ہو جائے گا۔ مجھے ایک بریک لینا پڑ رہا ہے، وہ حملے بڑھاتے جائیں گے۔ جی قصوری صاحب مجھے ایک بریک لینا پڑ رہا ہے۔ ناظرین، پاکستان کے سابق وزیر خارجہ خورشید محمود قصوری سے ہماری گفتگو جاری ہے۔ وقت ہوا ایک مختصر سے کمرشل بریک کا، ملتے ہیں اس وقفے کے بعد۔ ویلکم بیک۔ اب اس کو اگر ایک اور اینگل سے بھی دیکھا جائے خورشید قصوری صاحب، تو حماس جو ہے وہ غزہ کے اندر بہت مزاحمت جو ہے وہ پٹ آن کر رہی ہے۔ جو وہاں سے خبریں آ رہی ہیں جس طرح کہ اسرائیل کے نقصان ہو رہا ہے، میری خالد قدومی سے بات ہو رہی تھی کوئی 1 ہفتہ پہلے، تو یہ بات کر رہے تھے کہ ہم نے 1800 کے قریب ان کے ٹینک اور وہ گاڑیاں جو ہیں وہ تباہ کی ہیں۔ اب پھر جو لیٹسٹ آ رہا ہے اس کے اندر وہ نمبر جو ہے وہ بڑا ہے، اور اسرائیلی فوجیوں کی ہلاکتیں بھی ہو رہی ہیں، اور ظاہر ہے کہ وہ لاشیں پیچھے جا رہی ہیں۔ تو آپ کو لگتا ہے کہ نیتن یاہو کے اوپر اب اتنا دباؤ آ چکا ہے، جیسے آپ نے امریکہ کے الیکشن کی بھی بات کی ہے، اتنا دباؤ آ چکا ہے کہ ان کے لیے مزید اس کو اس طریقے سے اس تسلسل کو جاری رکھنا جو ہے وہ مشکل ہوگا، اس کا جواز پیش کرنا جو ہے وہ مشکل ہوگا؟ دیکھیے، جواز دنیا کو تو پیش نہیں کر سکتے، لیکن انہوں نے جو اپنے الائز بنائے ہیں وہ ہیں جو کہ ورسٹ سیگمنٹس آف اسرائیلی سوسائٹی ہیں، جو امریکہ کے یہودی ہیں وہ بھی ان کی اپوزیشن کر رہے ہیں۔ بلکہ وہاں تو مجھے خوشی ہوئی، امریکہ میں ڈیمنسٹریشن جو ہو رہے ہیں صرف اس میں مسلمان شامل کرسچنز نہیں ہیں،
اس میں بہت سے یہودی جو ہیں جو انلائٹنڈ پڑھے لکھے یہودی ہیں وہ بلکہ اور ان کے نوجوان بھی اور بوڑھے بھی وہ کہہ رہے ہیں ناٹ ان آور نیم، یعنی ہمارے نام سے تم یہ جنگ نہ لڑو، اور وہ خود کہہ رہے ہیں کہ فلسطینیوں کے حقوق انہیں دیے جائیں۔ کیا اسرائیل میں اس کا کتنا اثر ہو رہا ہے؟ اسرائیل میں میرا خیال ہے اثر ہو رہا ہے، اور زیادہ اثر ہوگا جو اس کا نتیجہ نکلے گا وہ اسرائیل کے اندر جو اثر ہوگا۔ پریزیڈنٹ بائیڈن انہیں پرائیویٹلی کیا کہہ رہے ہیں مجھے نہیں پتا، لیکن میرا یہ خیال ہے کہ پریزیڈنٹ بائیڈن کو یہ بات بہت ناگوار گزری ہوگی کہ عرب فارن منسٹرز اور انڈونیزیا کا اور OIC کے جو ریپرزینٹیٹیوز ہیں وہ وہاں گئے ہیں بیجنگ۔ ان ادر ورڈز جو امریکہ ہوا کرتا تھا ایک وقت میں مڈل ایسٹ کا لیٹ سے تھانے دار، اور وہ بلکہ اگر جب صلح کرانی ہوتی تھی تو ان کے ایک مشہور سینیٹر تھے وہ جایا کرتے تھے وہاں، تو اب یہ پوزیشن چائنا لے، یہ وہ پوزیشن ہے جو امریکہ کا رول تھا، یہ ان کو بہت ناگوار گزرے گی۔ میرا یہ خیال ہے کہ فتح پش کیونکہ وہ یہودیوں کا ووٹ لوز نہیں کرنا چاہتے، زائنسٹ لابی کا ووٹ نہیں لوز کرنا چاہتے، لیکن پرائیویٹلی وہ ضرور نیتنیاہو کو کہہ رہے ہوں گے کہ بھائی اب تم اس معاملے کو کول ڈاؤن کرو، ہم نہیں چاہتے کہ یہ مزید جنگ پھیلے۔ آلریڈی جہاز اغوا ہو گیا ہے، حوثیوں نے کر دیا یہ کہہ کے کہ اس کی اونرشپ اسرائیل کی، اور جتنے وہاں تیل کے جہاز گزرتے ہیں خدا نہ خاصہ جنگ پھیل گئی تو اتنا وہ نیرو اسٹریٹس آف ہرموز کہ اگر 5-6 جہاز ڈبو دیے جائیں تو ساری دنیا کی معیشت کا کباڑا ہو جائے گا۔ اچھا قصوری صاحب ایک امریکہ بھی نہیں بچے گا۔ قصوری صاحب ایک سیکنڈ، یہ جو آپ جواب دے رہے ہیں اس کے اندر ایڈ کر لیجئے، کیونکہ آپ نے چائنا کے رول کی بات کی ہے۔ اب برکس کا جو اجلاس ہو رہا ہے اس میں سے اگر مذمتی قرارداد کی بات ہو رہی ہے وہ آتی ہے تو کتنا وہ ریفلیکٹیو ہوگا اس ساری صورتحال کے اوپر؟ اس میں انڈیا کارنر ہو جائے گا بری طرح سے، میرا جہاں تک خیال ہے، کیونکہ برکس میں ابھی تک انڈیا نے پرائم منسٹر کی تو بڑی کلیئر پوزیشن ہے مودی کی، انہوں نے تو پرو اسرائیلی پوزیشن کر لی ہے۔ آج میں ساؤتھ چائنا مارننگ پوسٹ میں ایک آرٹیکل دیکھ رہا تھا اور اس میں یہ ہے کہ بری طرح مودی ایکسپوز ہوئے ہیں ان لوگوں میں جو نہرو کے وقت سے یہ سمجھتے تھے کہ ہندوستان کی ایک خاص پوزیشن ہے، وہ بری طرح کمپرومائز ہو چکی ہے۔ مودی اب انہوں نے ووٹنگ بھی بڑی عجیب و غریب کی ہے، انہوں نے جب سیز فائر کا ہوا تو یہ انہوں نے ایبسٹین کر گئے انڈینز، اور اس لیے ہاں جب سیٹلمنٹس کی کہانی آئی تو کہ سیٹلمنٹس کو نہیں پھیلنا چاہیے، انہوں نے فلسطینیوں کے حق میں ووٹ دیا جو دوغلی پالیسی ہے، یہ ایکسپوز ہو جائے گی۔ میں وجہ بتاؤں، ساؤتھ افریقہ نے اوپن پوزیشن لے لی ہے، ساؤتھ افریقہ تو یہ پوزیشن اب لے رہا ہے کیونکہ ساؤتھ افریقہ بھی ممبر ہے برکس کا، وہ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ تو نسل پرستی ہے، اور ان کو فلسطینیوں نے سپورٹ کیا تھا جب وہ نسل پرستوں کے خلاف جنوبی افریقہ میں جنگ لڑ رہے تھے تو ان کو PLO کی یاسر عرفات کی سپورٹ حاصل تھی۔ اس پہ تو قصوری صاحب کو نیلسن منڈیلا کا ایک بڑا تاریخی جواب بھی ہے ایک جرنلسٹ کو کہ آپ کی خواہشات کے مطابق پالیسیاں نہیں بن سکتی۔ جی آپ صحیح کہہ رہے ہیں، تو میں آپ کو اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جب ساؤتھ افریقہ جو برکس کا امپورٹنٹ ممبر ہے اور پھر اس میں روس اور چین بھی ہیں، روس اور چین کی پالیسی بالکل کلیئر ہے، حالانکہ رشیا تو ایک سائیڈ پہ ہے، چائنا نے ایک پوزیشن اڈاپٹ کی ہے جو کہ ایک وہ سمجھتا ہے سپر پاور کی پالیسی ہے کہ وہ رول ادا کرنا چاہتے ہیں پیس میکر کا، لیکن ان کی پوزیشن UN ووٹنگ میں بالکل انڈیا سے مختلف ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ میرا نہیں خیال ہے کہ انڈیا اس پوزیشن میں ہے کہ روس، چین اور ساؤتھ افریقہ کو اپنے نقطۂ نظر پہ وہ قائل کرے گا۔ تو میرا خیال یہ ہے کہ برکس میں بھی ایک امریکہ کو دھکا لگنے والا ہے اور اسرائیل کو بھی۔ قصوری صاحب ایک سوال آپ سے، چونکہ آپ ان اداروں سے بڑا کنیکٹڈ بھی رہے ہیں، اقوام متحدہ، سلامتی کونسل، عرب لیگ، OIC، میں آپ کو ایک ٹویٹ سناتا ہوں جو انٹینو گوتریس نے کیا ہے، وہ یہ ہے کہ we are witnessing a killing of civilians that is unparalleled and unprecedented in any conflict since I have been Secretary General۔ جس طریقے سے
اسرائیل کے نمائندے نے ماضی میں ان کو لتاڑا، اور اس وقت جس بے بسی کی صورتحال ہے، چاہے وہ اقوام متحدہ ہو، چاہے وہ سلامتی کونسل کو، چاہے اب جنرل اسمبلی نے قرارداد بھی منظور کر لی، اس کے بعد OIC ہو یا عرب لیگ ہو، کوئی فیصلہ کن چیز سامنے نہیں آئی، یہ سارے ادارے ایکسپوز ہوئے۔ بڑی افسوس سے مجھے کہنا پڑتا ہے، اور مجھے آپ کو یاد کرانا پڑے گا، اور جب یاد کراؤں گا تو آپ کو یاد آ جائے گا، میں پاکستان سیکورٹی کونسل کا ممبر تھا، اور میں نے اس میں ایک اہم کردار ادا کیا تھا بحیثیت پاکستان کے نمائندے کے۔ فرانس کے فارن منسٹر، جرمنی کے فارن منسٹر فرانس کے تھے، وہ بعد میں پرائم منسٹر بھی بن گئے، ڈومینیک دو ویلپو، پھر جرمنی کے وائس چانسلر تھے جوسکا فشر، اور ہم تینوں نے ایک کلیدی کردار ادا کیا تھا۔ امریکہ نے ایڑی چوٹی کا زور لگایا کہ ہم ان کی سپورٹ کریں عراق کی جنگ کے معاملے میں، جب وہ عراق پہ جنگ کرنا چاہ رہے تھے، جی ہاں، وہ نہیں پاس کرا سکے، جی، اور انہوں نے ہم پہ بڑا پریشر ڈالا، بلکہ مجھے یہاں تک کہا امریکنوں نے کہ جناب آپ کیا پوزیشن اڈاپٹ کر رہے ہیں، بہت سے مسلم ممالک نے ہمیں پرائیویٹلی کہا ہے کہ وہ ہمیں سپورٹ کریں گے۔ میں نے کہا نام بتاؤ، انہوں نے نام نہیں مجھے بتایا، لیکن ہم جب کامیاب ہو گئے اور امریکہ فیل ہو گیا اور سیکیورٹی کونسل سے ان کو اجازت نہیں ملی، تو وہ جیسے ایک جنگل کا بادشاہ ہوتا ہے، انہوں نے اپنی منمانی کی اور ایک نئی چیز بنا لی، کولیشن آف دا ولنگ، جس میں دنیا کے ایرے غیر نتھو خارے چھوٹے چھوٹے جزیرے انہوں نے شامل کر لیے، ایک دو ممالک کے علاوہ بڑے مالک کے، اور انہوں نے پھر بھی عراق پہ حملہ کر دیا، یہ کہہ کے کولیشن آف دا ولنگ۔ تو بات یہ ماننی پڑے گی بدنصیبی سے کہ امریکہ ابھی تک ملٹری سپر پاور وہی ہے، آلدو اس وقت ہم دیکھ ہی رہے ہیں کہ سپر پاورز کے لیے چائنا بھی آگے آ رہا ہے، لیکن جو ملٹری اور اکنامک سپر پاور ہے یہ ایک حقیقت ہے، اور امریکہ کو جب تک اپنا رویہ تبدیل نہیں کرے گا اس وقت تک یہ بدنصیبیاں ہمیں نظر آتی رہیں گی۔ اب اس کا جواب ہم نے پہلے ڈھونڈنے کی کوشش کی کہ میرا خیال ہے کہ امریکہ پہ پریشر کئی قسم کا پڑ رہا ہے۔ ایک تو امریکہ کے بہت سے ڈپلومیٹس اور آفیسرز نے اوپن لیٹرز لکھے ہیں پریزیڈنٹ بائیڈن کو، پھر ان کو یہ بتایا گیا ہے کہ ایک لاسٹنگ ڈیمیج ہوگا امریکہ کی پوزیشن کو، یہ امریکن کہہ رہے، میں نہیں کہہ رہا، تو ان چیزوں کا ان پہ اثر ہوگا، حالانکہ وہ دکھا نہیں رہے اس وقت۔ تو میرا یہ خیال ہے کہ بدنصیبی آپ کا سوال کے جواب میں یہ ہے کہ جب تک امریکہ کا ویٹو ہے اور جب اس نے 2 ایئرکرافٹ کیریئرز پورے بھیج دیے ہیں تو کسی ملک کی مجال نہیں ہو رہی، کیونکہ انہوں نے افیکٹولی ہر ایک کو تھریٹن کر دیا ہے، ایران کو بھی تھریٹن کر دیا ہے، اور باقی تو عرب ممالک بیچارے ان کی کوئی فوجیں موجے ہیں نہیں سوائے ایجپٹ کے۔ ایجپٹ کا آلریڈی معاہدہ ہو چکا ہے ان کے ساتھ، اردن کی پوزیشن قابل رحم ہے، کیونکہ اگر خدا نہ خواستہ کوئی مزید جنگ پھیلتی ہے تو جو وہاں ویسٹ بینک کے بندے ہیں وہ ان کو بھی نکال کے اردن میں چلے جائیں گے۔ تو ان حالات میں ملٹری پاور اس علاقے میں کسی کے پاس نہیں۔ جو 2-3 ملٹری پاورز ہیں مسلمانوں کی، ایک ہے ترکی، ایک ہے پاکستان، ایک ہے ایران، یہ جیوگرافیکلی کنٹیگوس نہیں ہے۔ ان میں ایران ایسا ہے جس کے سپورٹرز، جس کو امریکہ پراکسی کہتا ہے، سارے علاقے میں پھیلے ہوئے ہیں۔ تو میرا یہ جو آپ نے سوال پوچھا، میرا بھی دل رو رہا ہے کہ ایکچولی میں نے یہ خود آنکھوں سے دیکھا ہے۔ آپ کشمیر کا حال دیکھیں، وہ بیچارے صاحب مجھے ایک بریک لینا پڑ رہا ہے، ہو رہے ہیں کشمیریوں پہ، میں ایک بریک لینا پڑ رہا ہے، میں واپس آ رہا ہوں، ایک بریک، کم بیک۔ اچھا قصوری صاحب، یہ آپ فرمائیے گا کہ اس وقت جو سیز فائر کی صورتحال ہے وہ بھی آپ نے ذکر کیا، لیکن ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے جو امریکہ کی طرف سے یہ بیانات آ رہے ہیں کہ امریکہ یہ چاہتا ہے کہ جنگ بندی کے بعد ایک ایسے حل کی طرف جائیں جہاں پہ مغربی کنارہ اور غزہ کی پٹی جو ہے یہ دونوں ملے ہوئے ہوں۔ آپ کو کیا لگتا ہے؟ دیکھیے، میں تو ان لوگوں میں ہوں کہ ہم نے جو ابھی تک ڈسکشن کیا ہے، بات کلیئر ہو گئی ہے کہ جب تک امریکہ کی پالیسی نہیں بدلے گی اس علاقے میں امن نہیں آئے گا۔ یہ ایک گراؤنڈ ریالٹی ہے۔ یہ اگر ہم نے دیکھا تھا عراق کی جنگ میں، تو بدنصیبی سے آج دیکھ رہے ہیں 2023 میں کہ آج بھی امریکہ جو چاہتا ہے وہ ہو جاتا ہے ملیٹریلی۔
تو وہ اس کو جو قیمت ادا کرنی پڑتی ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے۔ تو اب سوال یہ ہے کیا ہم کیا چاہتے ہیں؟ پہلی چیز آپ اور میں تو یہ چاہیں گے کہ ان معصوموں کا خون جو بہایا جا رہا ہے ختم ہو جائے۔ نمبر دو، آئیڈیل سلوشن تو نہ کشمیر کا ہے نہ فلسطین کا ہے۔ آئیڈیل تو یہ ہے کہ جو کشمیری چاہتے ہیں وہ ہو جائیں، جو فلسطینی چاہتے ہیں وہ ہو جائیں، یونائٹڈ نیشنز کے ریزولوشن منظور کر لیے جائیں۔ تو ہوگا یہ جو مجھ کو نظر آ رہا ہے کہ جی ایک نئی ایک آزاد اور خود مختار، میں بڑے ڈر ڈر کے کہہ رہا ہوں، فلسطینی ریاست، اور جس کی کوشش ہوگی بیت المقدس جس کا دارالخلافہ ہو، ایسٹ جروسلم، مشرقی بیت المقدس، یہ تو ایفرٹ ہوگی بیسٹ۔ اب جو سوال آئے گا کہ جو سیٹلمنٹس میں لاکھوں یہودی آباد ہو گئے ہیں اس ٹیریٹری کا کیا ہوگا؟ امریکہ ایک کو سلوشن پرائیویٹلی دے رہا ہے لوگوں کو کہ اتنا ایریا انہیں کسی اور طرف دے دیں۔ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ کوئی اب ٹائم آ گیا ہے، جیسے کہ کشمیر کی سیٹلمنٹ جب ہم بات کر رہے تھے ہم پہ تنقید بھی ہو رہی تھی، لیکن مجھے پتا ہے کہ زیادہ تر کشمیری ہمیں سپورٹ کر رہے تھے۔ وہ آج موقع نہیں ہے، میں نے کتاب میں اس کا ذکر کیا ہوا ہے۔ ہمیں حل ایسا ہی ڈھونڈنا پڑے گا کہ بیچارے فلسطینیوں کی جان میں جان آئے، اور اب اس کے اندر ان کی خواہش کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں حماس کا کنٹرول نہ رہے۔ اور بھئی حماس کچھ کیا چیز ہے؟ کچھ جن ہے کیا ہے؟ حماس تو ایک ذہنی کیفیت ہے۔ اگر آپ ایک ریاست بنا دیتے ہیں جس میں آپ جوڑ دیتے ہیں، اور ان کو جوڑیں گے ایسے کہ کوئی اسرائیل کی ٹیریٹری لیں گے کمپنسیشن کرنے کے لیے جو کہ سیٹلمنٹس کی ٹیریٹری ہے، تو پھر آپ ان کی کوشش ہے کہ رمالہ میں جو اس وقت حکومت ہے، جو ہماری خواہش ہے ساری اسلامی دنیا کی ہے، اور ترکی کے صدر نے اوپنلی کہہ لیا ہے کہ بیت المقدس ہماری ریڈ لائن ہے، تو ہمارے لیے تو یہ ٹھیک ہوگا۔ اب مجھے نہیں پتا کہ کچھ فلسطینی اس کو ایکسیپٹ نہیں کریں گے، جیسے کچھ کشمیری بھی ایکسیپٹ نہیں کر رہے تھے جو ہم کوشش کر رہے تھے۔ لیکن میں یہ سمجھتا ہوں اگر ایسی ریاست بنے جس کا مشرقی بیت المقدس دارالخلافہ ہو، اور وہاں کوئی یونائٹڈ نیشنز کی فورس اسٹیشن ہو جائے، کیونکہ اسرائیل کی خواہش ہوگی کہ ان کے پاس ہو ہی کچھ نہ، یعنی ان کی آرمی نہ ہو۔ یہ جو ہے سیٹلمنٹ پروبیبلی اوور اے پیریڈ آف ٹائم ہوگی، میرا اندازہ ہے، لیکن میں نہیں چاہتا کہ اسرائیل کی سیکورٹی فورسز وہاں وہ رول کریں جو آج وہ ویسٹ بینک میں کر رہی ہیں۔ تو ہم ایک یو این کی فورس چلی جائے، اسلامک کانفرنس کی تو اسرائیل کبھی بھی نہیں مانے گا، تو یو این کی فورس چلی جائے۔ جیسے آپ نے دیکھا یونائٹڈ نیشنز کا رول بہت اچھا رہا ہے آپ کے، ان کی جو ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن ہے، سیکرٹری جنرل یو این او، ان کو میں کریڈٹ دیتا ہوں کہ انہوں نے واقعی وہ رول ادا کیا ہے جو ان سے توقع تھی۔ جو گریٹ پاورز ہیں انہوں نے وہ رول ادا نہیں کیا۔ تو بیسٹ تو یہی ہے کہ اگر کوئی ایسی چیز بن جائے، ہاں خواہش کیا ہے؟ جو خواہش بالکل واضح ہے، اس کے پیچھے خواہش یہ کار فرما ہے کہ دوبارہ حماس پاور میں نہ آئے۔ تو اس کا جواب بڑا سمپل ہے، بھائی جب ایک دفعہ سیٹلمنٹ ہو گئی، 5-10 سال گزر گئے، کوئی بھی الیکٹرل سسٹم آئے گا، بھائی حماس کی بجائے کوئی اور نام سے پارٹی آ جائے گی جس کی دیکھیے تو سوچ ہے نا۔ اگر آپ نے جتنا خون خرابہ کیا ہے نہیں، اس میں قصوری صاحب تو نئے 10 گنا حماس کے سپورٹرز پیدا کر دیے۔ نہیں، اس میں قصوری صاحب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جتنی پچھلی 7-7.5 دہائیوں سے آپ نے وہاں ظلم بربریت کا بازار گرم رکھا ہے، جس قدر آپ نے انسانیت کی توہین کی ہے، جس برے طریقے سے آپ نے ان کو مارا ہے، آپ نے مطلب دیہات کے دیہات جو ہیں آپ نے ملیا میٹ کر دیے ہیں۔ 13,000 تو اس 6 ہفتے کی لڑائی کے اندر جو ہیں وہ شہید ہو گئے ہیں۔ نومولود بچوں تک کو آپ نے نہیں چھوڑا، ہسپتالوں کو نہیں چھوڑا، کوئی ایسا طبقہ نہیں ہے جس کی اس میں شہادت نہیں ہے۔ تو وہاں سے تو پھر یہ حماس ہی جنم لے گی نا، وہاں سے کوئی کمل کا پھول تو نہیں کھلے گا جو یہ سوچ رہے ہیں۔ وہ آپ سے اگری کر رہا ہوں، حماس نہیں، حماس ملٹی پلائڈ بائی 10۔ اب سوال یہ آ رہا ہے کہ ان لوگوں کی معصوموں کی جانیں کیسی بچیں۔ دیکھیں ہم نے تو یہ کرنا ہے نا، وی آر ناٹ گوئنگ ٹو فائٹ ٹو دا لاسٹ پیلسٹینین، کہ ہم بیٹھے ہوئے ٹی وی کے اوپر ان کی قوم کا قسمت کا فیصلہ کر رہے ہیں۔ پہلے امن ہو، سیز فائر ہو، اور وہاں اسرائیل کا تسلط ختم ہو۔
کو आइडियल सोल्यूशन नहीं होगा, यही दुनिया में देखा है, मेरा तजुर्बा मुझे यही बताता है। एक हुकूमत आए जो PLO को वो कह रहे हैं कि जी पैलेस्टीनियन अथॉरिटी हुकूमत करे, वो भी पैलेस्टीनियन अथॉरिटी इलेक्शन में ही आई थी ना, इस इलाके में हमास जीत गया था, PLA हार गई थी, तो एक दफ़ा अमन हो गया, तो फिर जब कभी भी इलेक्शन आएंगे तो जो लोग जिनकी सोच लोगों से मुताबिकत रखती है जीत जाएंगे। उसका क्या नाम है मुझे नहीं पता। आज मकसद होना चाहिए उनका खून खराबा रुके, जंग बंदी हो, फ़लस्तीन इज़राइल की तसल्लुत से आज़ाद हो, और जो बैठे ये अपना एक प्लान बनाए बैठा है ये नेतन्याहू, ये कह रहे जी इसके बाद हम कंट्रोल रखेंगे, ये नहीं होना चाहिए। इसकी बजाय अगर कॉम्प्रोमाइज़ में UN की सिक्योरिटी फोर्सेस आ जाए इन अ न्यू पैलेस्टाइन, जब तक कि फ़लस्तीन का सिक्योरिटी सिस्टम मिल के लोग अग्री कर जाएं UN में, तो वो मैं समझता हूँ एक काबिल अमल होगा। लेकिन इज़राइल का जो कंट्रोल है वो किसी सूरत में काबिल अमल नहीं होगा। कसूरी साहब, मेरे पास बिल्कुल आखिरी 1 मिनट है, ये फरमा दीजिए कि इस सूरत हाल के अंदर आपको क्या लगता है कि अमेरिका या जो बाइडन या एंथनी ब्लिंकन कोई इन्फ्लुएंस कर पाएंगे नेतन्याहू के ऊपर, जिन्होंने इस जंग को अपनी ज़ाती बका की जंग बना लिया हुआ है? देखिए बात बड़ी सिंपल है, अमेरिका का तो अल्टीमेट विप है, क्या वो विप एक्सरसाइज करेगा? दो तो एयरक्राफ्ट कैरियर बैठे हुए हैं, जिसने OIC को भी चुप करा दिया, अरब लीग को भी चुप करा दिया, UN को भी चुप करा दिया। ये तो अमेरिका, मैंने आपको जवाब दिया है कि अमेरिका में अब ये सोच आ रही है, अमेरिका की एलीट में भी आ रही है कि हमें बड़ा नुकसान हो रहा है, और जो अमेरिका के यहूदी हैं एनलाइटेंड पढ़े लिखे, वो भी समझ रहे हैं कि इज़राइल की ये क़यादत यहूदियों को भी मरवा देगी। सही है। बहुत शुक्रिया खुर्शीद महमूद कसूरी साहब। नाज़रीन, ये थे पाकिस्तान के साबिक़ वज़ीर ख़ारजा खुर्शीद महमूद कसूरी, उनकी आपने गुफ्तगू सुनी। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।